السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اب تک ہم بنی اسرائیل کے کچھ واقعات پڑھ رہے تھے، اور یہاں پر ان واقعات کا ہونا بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ایک تو ہم اللہ سے خود ہدایت کی جب دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جب آپ کوئی کورس شروع کرتے ہیں، آپ کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں، تو آپ کو بتانے والا ہمیشہ کچھ پہلے لوگوں کی مثالیں دیتا ہے کہ پہلے اس طرح سے ہوا۔ تو کیونکہ اب امامت جو ہے وہ بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، اور امامت کیا کہ لیڈر، اب دنیا کا لیڈر کون ہوگا؟ لوگ کس سے پوچھنے آئیں گے کہ کیا ہوگا دنیا میں، کیا ہونے والا ہے، ہم دنیا میں کیسے رہیں؟ مین جو اب بیسک جو علم ہے وہ اب ہوگا مسلمانوں کے پاس۔ تو وہاں پر اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، پہلے جس قوم کے پاس امامت تھی اور ہم نے اس قوم کو بہت فضیلت دی تھی، اور بہت سے نبی اور کتابیں ہم نے ان پر، لیکن پھر ان کے امامت کیوں ان سے چھینی گئی تھی کہ ان کے ساتھ ان میں کچھ یہ خامیاں تھی، کہاں کہاں وہ غلطی کر رہے تھے، اور پھر مسلسل غلطی کرتے رہے، تو پھر آخرکار ایسا ہوا کہ امامت ان سے چھین لی گئی تھی۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اب تمہیں بہت الرٹ ہونا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو جو بھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حالانکہ یہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں پر ہم الرٹ ہو کر زندگی گزارے، ہمیں پرانے جو قوم کے واقعات ہیں ہم اس کی غلطیوں سے سیکھیں، لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ہم خود بھی ان چیزوں میں پھنس گئے اور اس کا ہم شکار نظر آ رہے ہیں۔ جو ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی وہی کچھ کرنے لگ گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم سے امامت چھن جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے نا، اب تو کوئی نہ نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی۔ اب ہمارا جو رد عمل کیا ہونا چاہیے ان چیزوں کو پڑھ کے کہ ابھی تو ہمارے پاس علم نہیں تھا، اب علم آ گیا، تو یہ کہ ایک تو جو ہم سے خامیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اس کی توبہ کر لیں، اور دوسرا پھر اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں، ان چیزوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اب یہاں پر کس چیز کا ایک اور مطالبہ کرنے لگ گئے یہودی، جب سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہودیوں نے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا رہا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کرتے رہے، اور کہتے رہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہاں اگر کوئی اور فرشتہ آتا، اگر کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم ایمان لے آتے، لیکن جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہم نہیں اس کے وحی پر ایمان لائیں گے۔ اب یہود کہتے تھے میکائیل ہمارا دوست ہے،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، اور جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو ایسے کافروں کا دشمن اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں کیا ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر نبی پر ایمان لے کر آئیں اور ہم ہر نبی کی رسپیکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سیرت دی ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی، جو کہ بنی اسرائیل تھے، اس وقت کے مسلمان تھے، ان کو بھی یہی سیرت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جو ہے وہی ہٹ دھرمی دکھانا شروع کر دی ہر معاملے میں۔ اور پھر فرشتوں کا، ہم ہر فرشتے کا نام رسپیکٹ سے لیتے ہیں، ہم ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کیوں دشمنی؟ اور فرشتہ کسی انسان سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا، فرشتے تو صرف اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ تو کسی فرشتے سے دشمنی کرنا، اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ فرشتوں سے تم کیا دشمنی کرو گے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو اللہ کا، اس کے رسولوں اور فرشتوں کا دشمن ہوگا، بس اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے اللہ کی بات نہیں ماننی، بس یہی بات ہے۔ باقی اگر نبی بھی جو آئے ہیں وہ آپ کی ہی بھلائی کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، آپ سب پر ایمان لائیں، سب کی رسپیکٹ کریں۔ فرشتے اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں، چاہے کیسا بھی فیصلہ ہو وہ اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ نے سب کی عزت کرنی ہے، سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ کو کسی سے دشمنی نہیں کرنی۔ اور اگر آپ ان میں سے کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پھر اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ بات ہی نہیں ماننا چاہتے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی جس کا انکار سوائے بدکاروں نے کوئی نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک جماعت تو اسے توڑ دیتی، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان سے خالی ہی تھے۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن دلیلیں بھیجی۔ قرآن خود اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن پاک کا جو کلام ہے، جو اس کی بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ کیوں انکار کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ ایمان سے ہی خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے اپنا دل، جیسے اب انسان کمزور ہے نا، وہ سوچتا ہے اچھا شاید ایسا ہو جاتا تو یہ مجھ پر ایمان لے آتے، اگر کوئی اور فرشتہ وہی لاتا شاید یہ ایمان لے آتے، یا اگر میرے ساتھ کوئی ایسی نشانی ہوتی، کوئی معجزہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ ایمان سے ہی خالی ہیں، اور یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک جماعت تو اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی جب بھی کوئی نبی ان کے پاس اس کتاب کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس تھی، یہ اس کو جھٹلا دیتے تھے، حالانکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ تم ہر نبی کی تصدیق کرو گے، ہر نبی پر ایمان لاؤ گے، لیکن یہ اللہ کے حکم کو ایسے ڈال دیتے تھے۔ یعنی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محاورے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، کتاب کی لکھی ہوئی بات کو اگنور کر دیتے۔ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دی، کتاب میں حکم پڑھ لیا لیکن اس کو مانا نہیں، اس کو اگنور کر دیا، اپنے فیصلے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے نا۔ تو یہ جو ایک رویہ ہے کتاب کے ساتھ، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا رویہ بھی تو کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کہیں ہم نے بھی تو کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے بھی تو کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے نہیں ڈالا ہوا، پڑھتے تو سب کچھ ہے،
حکم کا بھی پتہ ہے، کیا ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہم ہر حکم کو وہی اہمیت دیتے ہیں جو واقعی ہونی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ کتاب کو اہمیت دو. جب تم نے ایک چیز کتاب میں پڑھ لی ہے، قرآن میں ایک حکم کا پتہ چل گیا ہے، ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اور یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، کیا اس کے بعد بھی ہم وہ طریقے جان کر بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاریں یا اس طریقے پر عمل کریں؟ تو اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بھی اصل میں کتاب کو اگنور کر دیا. ہمیں بہت سے احکامات کا پتہ ہے لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. بہت سی خواتین کو پتہ ہے کہ ہاں ہمیں پردہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے صحیح طریقے سے باہر نکلتے ہوئے، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کتاب اللہ وراء ظہورہم، بالکل وہی کہ بس کتاب کو پیچھے ڈال دیا، پتہ تو ہے. پھر اپنی لاجکس پیش کرتے ہیں کہ ہاں نہیں، یہ پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے اور ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. ہم ایسے لاجکس دیتے ہیں کہ نہیں، ہماری تو نیت صاف ہونی چاہیے، ہماری آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، ہماری نیت نہیں. ہم نے اس کتاب کے حکم کو اہمیت نہیں دی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو جو کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں نماز کا پتہ چل گیا تو پھر ہم آج سن کے حکم ہم کہتے ہیں ہم کل سے شروع کریں گے. تو یہ چیز ہے، یہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہی دیکھیں گے. اور یہاں پر پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے بھی وہی کچھ کیا، کتاب کے ساتھ ہمارا بھی وہی معاملہ رہا جو بنی اسرائیل کا رہا. تو اس چیز سے ہمیں نکلنا، اصل میں تو اللہ نے یہاں پر اس چیز کو اس لیے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو، پہلی جو قوم تھی جس کو ہم نے کتاب دی تھی، جس کو ہم نے امام بنایا تھا، انہوں نے یہ غلطیاں کی تھی، تم نے نہیں کرنی. لیکن اب کیا ہوا، صحابہ کرام اور جو تبع تابعین تھے وہ تو اس چیز پر عمل کرتے رہے اور وہ ان چیزوں سے بچتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ہم ان تعلیمات کو اور اس رویے کو ہم نے بدل دیا، اور آج ہمارا بھی وہی حال ہے جو بنی اسرائیل نے کیا، ہم بھی بالکل وہی کر کہ ہم کتاب کے حکم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. پڑھتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو حکم ہے، پھر کہتے ہیں اچھا کل سے کر لیں، اچھا ابھی تو یہ وقت ہم نے ایسے گزارنا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ہم بھی کچھ انجوائے کر لیں پھر کر لیں گے. تو یہ غلط رویہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رویے سے نجات دلائے کہ کتاب کو ہم پڑھ کے بس پھر اس کے ہر حکم کو اپنے ساتھ لگا لیں کہ بس یہ پڑھ لیا، اب اس کو ایسے ہی کر. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس سے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس سے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش کہ یہ جانتے ہوتے. یہاں پر ایک اور اخلاقی گراوٹ جو بنی اسرائیل میں تھی وہ یہ تھی کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ہم نے پڑھا، بہت سے لوگوں نے ان کو اس کا علم ہو گیا. ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کو بہت بڑی بادشاہت دی گئی،
نہ صرف ان کی بادشاہت انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، پھر ہوا کے لیے مستقر تھی. تو ہر چیز پر ہمیں جلد سے جلد بس امیر ہونا ہے اپنے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے تو جو بادشاہ وہ جادو کے ذریعے حاصل کیا، کیونکہ اب وہ اللہ کے نبی پر ایمان الزام لگا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ان کے لیے کی اور ہاروت اور ماروت دو فرشتے بھیج دیے، اور وہ بھی کہا کہ اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے جادو کا علم سیکھو. اب وہ کس لیے بھیجے تھے کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جادو کے ذریعے تھی تو تم بھی وہ حاصل کر کے دکھاؤ. وہ تو وہ فرشتے ان سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ نے کیا بتایا ان کی کہ اب علم تو سیکھتے تھے کہ اچھا ہم بادشاہت ہم اس سے حاصل کریں گے، لیکن ان کا کیا کوئی اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں سیکھ رہے ہوتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایسی باتیں کرتے تھے، ایسے عمل کرتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالتے، دو لوگوں میں جھگڑا شروع ہو جائے. یہ ہے اخلاقی گراوٹ کہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں کام کر رہے بلکہ حسد کہ اچھا کوئی خوش ہے تو یہ گھر تو بہت خوش ہے، یہ میاں بیوی بہت خوش ہے، ان میں ایسا ڈال دو جادو کہ ان کی لڑائیاں شروع ہو جائیں. یہ کام شروع کرنے لگے. اللہ ایک حقیقت بتائی ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ ٹھیک ہے اگر جادوگر وقتی طور پر سمجھتا ہے کہ اس جادو سے یہ اثر ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہاں پر پہلے ایمان کو درست کیا گیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جادو سے ہم بادشاہت حاصل کر لیں گے. بادشاہت اسی کو ملے گی جس کو اللہ دے گا، جس کو اللہ چاہے گا. خوشحالی اسی کو ہوگی جس کو اللہ چاہے گا. اور اگر میاں بیوی میں کہیں لڑائی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، وہ جادو سے نہیں ہوگی. وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، یعنی کہ ان کا کام کوئی تعمیری مقصد کوئی تعمیری کام نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم دنیا میں ترقی کریں، ہم اپنے مسائل حل کریں، نہیں، بلکہ وہ کام کرتے تھے جس سے ان کو نقصان ہوتا تھا. اور وہ جانتے تھے کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جو وہ کام کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ غلط کام ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں یہ ہمیں عذاب دلائیں گے، لیکن پھر بھی اس چیز سے باز نہیں آتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش یہ جانتے ہوتے کہ کتنا برا کام کر رہے، انہوں نے اپنے نفسوں کو بہت بہت بری چیز کے بدلے فروخت کر دیا ہے. تو یہاں پر ایک وہی چیز ہم پھر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر تو یہ چیزیں نہیں آ گئی؟ بالکل یہی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہیں کہ ہم لوگ بھی ان چیزوں میں ہمارا معاشرہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے کہ اچھا وہ کسی کو دیکھ کر بس حسد ہو گیا، پھر اس پر وہ کوئی تبھی تو ان کے کاروبار چل رہے ہیں. جب لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے تو ہر موڑ پہ ہر کونے پہ تو کوئی نہ کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے. اور اشتہار اتنے بڑے بڑے لگے ہیں، اسلامی کنٹری ہے اور یہاں پر بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ فلاں بابا اور بنگالی بابا اور بنگالی جادو. تو یہ چیزیں تو سڑکوں پہ اشتہار لگے ہوئے ان چیزوں پہ. کس لیے؟ کس قوم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ جو قوم محنت نہیں کرنا چاہتی، جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتی، بلکہ خواہ مخواہ کی چیزوں میں شارٹ کٹس ڈھونڈنا. اور پھر یہ کہ اچھا اگر کسی میں کوئی بھلائی دیکھ لی، کسی کی کوئی نعمت دیکھ لی، تو بجائے اس کے کہ اچھا اس کے لیے خود سے محنت کریں اور اس کو پانے کے لیے محنت کریں، اللہ سے دعا کریں، نہیں، بلکہ ان سے چھیننے کی کوشش کرنا. یہ ہے حسد.
کہ کسی کی کوئی نعمت ملی اس کو دے کے اور اس پر پھر الٹا سیدھا تعویذ کرا دیے، کوئی وظیفہ ایسا پوچھ کے پڑھ لیا، کوئی عمل ایسا کر لیا. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ ہیں. اللہ ہمیں بچائے اس چیز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، بالکل تباہی اور بربادی والے یہ کام ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کاش یہ جانتے ہوتے کہ یہ بہت بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ہمیں ایک تو یہ کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی دی ہے، کوئی فضل و کرم سے نوازا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم حسد کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ تم ایسے کہا کرو جب کسی کو فضل والا دیکھو تو اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے فضل سے نواز. تو کوئی حسد کا وہاں پر سوال نہیں ہے. اس لیے اور یہی حسد جب بہت زیادہ اختیار کر لیتا ہے، جب حد پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس قسم کی حرکتوں پر انسان اتر آتا ہے. تو اس لیے پہلے ہی اگر یہ ذہن میں کوئی بات آ جائے، کوئی اس قسم کا خیال آ جائے، ظاہر ہے انسان ہے اور شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، تو فوراً ہی ہمیں ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، سورۃ فلق ناس پڑھیں کہ یہ غلط خیالات ہمارے دل سے نکلیں، اور دوسرا اللہم انی اسألک من فضلک ضرور دعا کریں. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں کبھی بھی کسی وقت بھی نواز سکتا ہے. تو بس ہمیں اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے دعا اور کوشش کرنی چاہیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ اہل کتاب، اگر یہ یہودی بنی اسرائیل ایمان لے آتے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ پاتے اگر یہ جانتے ہوتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی بہت فضیلت دی تھی، تم میری بات اللہ نے کس کس طرح ان کو سمجھایا کہ دیکھو نماز اور قرآن سے مدد مانگو، ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں پھر فضیلت دے گا. اللہ تعالیٰ کسی اور طرح آپ کو اپنا فضل دے دے گا. ٹھیک ہے نبوت تو آپ کو نہیں ملی، آخری نبی تو آپ کی نسل میں نہیں آئے، لیکن اللہ کا فضل رکا ہوا تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور طرح سے ان کو فضیلت دے دیتا، کسی اور طرح سے ان پر اپنا فضل و کرم کر دیتا، لیکن وہ ایمان ہی نہیں لائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا نہ کہو. اچھا جب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے اور راعنا کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہماری طرف متوجہ، یعنی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں دوبارہ ذرا بتا دیں. اب وہاں پر منافقین بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، اور یہودیوں کی ایک اور عادت تھی کہ وہ لفظوں کو توڑ مڑوڑ کر بولتے تھے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کا مطلب بدل جائے. بوز یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی چینج کر دیتے تھے جس سے مطلب بدل جاتا تھا. جیسے پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ نے انہیں کہا کہ تم حتتن کہتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو، تو وہاں پر بھی انہوں نے لفظ کو بدل دیا، حتتن کی جگہ ہنتتن کہنے لگے. حتتن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہنتتن کا مطلب ہے دانے. اب یہاں پر رائنا تو مسلمان کہتے تھے رائنا، اب اس کا مطلب ہے کہ ذرا ہماری طرف متوجہ ہوں، دوبارہ سے یہ بات کہیں. اب وہ اس لفظ کو رائنا کہہ دیتے تھے تھوڑا سا لمبا کر کے، جس کا مطلب ہے چرواہا. تو وہ اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے کہ دیکھو ہم ان کو ایسے کہہ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ آپ ایسے کہو ہی نہ، بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ نے انظرنا، جس کا بھی وہی مطلب ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، ذرا بات کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے. مگر واسمعوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور سے سنو بات. یعنی کہ جب بھی استاد کوئی بات کر رہا ہے یا ماں باپ کوئی بات بتا رہے ہیں، بڑے کوئی بات کر رہے ہیں، اب پوری اپنی جو ہے نا
سماعت ان کی طرف لگا دو، اور سے سنو، بڑوں کو اتنی مشکل میں نہ ڈالو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت اس طرح سے تنگ کرو کہ اچھا انہیں دوبارہ دوبارہ بتانا پڑے، دوبارہ کہنا پڑے. اس لیے پہلے تو کہا کہ یہ لفظ ہی بدل دو، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ میرے نبی کا کوئی مذاق اڑائے، اس لیے اس لفظ کو ہی بدل دیا کہ اس لفظ کو ختم کرو. اور دوسرا کیا ہے، وسماؤ، غور سے سن، ایک ہی دفعہ اچھے طریقے سے سنو تاکہ ان کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عذاب جو علیم ہے، عذاب کی صفت ہے، اور علیم فعیل کے وزن پر ہے جس میں ہمیشگی کی صفت پائی جاتی ہے. یعنی کہ عربی کے لفظوں میں اور عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ صرف ایک لفظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا معنی. ایک لفظ بہت سے معنی دے جو اردو کا نہیں دے رہا ہوتا. اس لیے ہم اگر خالدون پڑھیں تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا ہمیشہ، لیکن یہاں پر خالد کا لفظ نہیں ہے، علیم کا لفظ ہے، لیکن علیم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایسا عذاب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے فعیل کے وزن میں، اور فعیل کے وزن میں یہ صفت ہے کہ اس میں ہمیشگی کی خصوصیت پائی جاتی ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ ایسا عذاب ہوگا کافروں کے لیے جو ہمیشہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. اور کافروں کو کس لیے کہا کہ جو لفظوں کو توڑتے مروڑتے ہیں، جو اللہ کے احکام میں ایسے ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اسی میں مذاق بنا دیا، اسی میں لفظوں کو بدل دیا. یہ بہت غلط چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ان چیزوں سے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. ان کی اس حسد سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب جنہوں نے کفر کیا، یعنی کچھ لوگ تو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے تھے، لیکن کچھ اہل کتاب، اب اہل کتاب کون ہے؟ کرسچن بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں. ان دونوں کو اہل کتاب، کیونکہ ان کے پاس پہلی کتابیں تھیں. یہودیوں کے پاس تورات تھی اور کرسچن کے پاس انجیل تھی، اس لیے ان دونوں کو قرآن میں اہل کتاب کہا جاتا ہے. اور مشرکین وہ ہیں جو بتوں کو پوجتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں قومیں اصل میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہاری طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. ہمارا حسد دیکھ کر، ہماری نفرت دیکھ کر اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو ایک تو یہاں پر دو چیزیں بتائی جا رہی کہ دیکھیں وہ لوگ حسد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، ان کو مارنے پر تل گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. نہ صرف ان کو نبوت دی بلکہ ان کو فتح دی، دین ان پر مکمل کر دیا، قرآن ان پر مکمل ہوا. کسی کے حسد، کسی کی نفرت، کسی کی سازش سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے نہیں بدلے کہ اچھا یہ تو سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو اب میں کسی اور انسان، میں انہیں کو یہودیوں میں سے کسی کو دے دوں نبوت. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا نہیں فیصلہ بدلا. دوسرا کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ کے پاس فضل کی کوئی کمی نہیں ہے. تو تم حسد کی وجہ سے اپنے کیوں اعمال خراب کر رہے ہو؟ تم اللہ سے اس کا فضل کیوں نہیں مانگتے؟ کہ ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو اچھی دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ کے پاس اچھائیاں ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک وقت میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایک عمر کو ہم نے غلط گمراہی میں ضائع کر دیا ہے، تو اب ہم اس عمر کو بھی ضائع کر دیں کہ نہیں اب تو ہمیں پتہ چل رہا ہے اب تو بہت دیر ہو گئی، اب کیا ہو سکتا ہے، اب ہم کیا کریں، اب تو ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی، اب ہم نے کیا کرنا ہے. یہ مایوسی کی باتیں شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور ہم اس غم میں پڑے رہتے کہ اوہو ہم نے پہلے یہ کیوں نہیں کیا، اس وقت ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں کیا. اس غم میں پڑنے کے بجائے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کا فضل چاہتی ہوں. ابھی اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کر دے، ابھی ہمیں ہدایت دے دے. اور پھر یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس سے حسد کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اللہ بڑے فضل والا ہے. اگر اللہ نے کسی کو ایک اچھی چیز دی ہے، وہ ہمیں کوئی اور اچھی چیز دے سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی رحمتوں سے، اس کے انعامات سے، اس کے فضل و کرم سے مایوس نہیں ہونا. اور انسان کا پہلا حربہ یہ ہے کہ ذرا سی ناکامی ہو گئی، ذرا سی مشکل آ گئی، کوئی غم آ گیا، انسان سب سے پہلے شیطان اس کو مایوس کرتا ہے کہ او ہو، اب تو ہمارا کیا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، کیا ہوگا، اب ہماری زندگی تو ضائع ہو گئی، یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا. نہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا ہے اور پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ اس کی ایفرٹ کرنی ہے اچھائی کے لیے. چاہے وہ دین کا میدان ہے، چاہے وہ دنیا کا میدان ہے، ہر جگہ اچھے ہونے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس عمر تک تو میں تمہیں فضل دوں گا اور اس عمر کے بعد کوئی فضل نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کوئی عمر نہیں دیکھتا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کمزوروں سے اچھا کام کروا لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور اس معاشرے میں یتیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. اور تبھی تو بڑے بڑے سردار تھے قریش میں، اتنے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو نبوت نہ ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. اب اپنے ہی چچا ہیں، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، وہ حسد کر رہے ہیں کہ یہ اس یتیم کو ہی مل رہی تھی نبوت. ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اس کے پاس فرشتہ آیا، یہ یتیم ہمارے پاس نہیں آیا. تو یہ تو سوچے پھر انسان کے اندر کی ہیں جو اس فضل کو روک نہیں سکتی. ہاں انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے، باقی اللہ نے تو جس بندے کو خالص کیا ہے اپنے فضل کے لیے، اللہ اس کو دے کر ہی رہے. تو یہاں پر یہ چیز بہت سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر یہ دو چیزوں کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ایک تو یہ کہ پہلے بھی بتایا نا کہ دیکھیں وہ ایک تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی حسد کر رہے تھے اور ان کو نبی ماننے کے بجائے کیا کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کر لی، اتنی بڑی بادشاہت حاصل کی، اور پھر اس کے لیے جادو کو بھی سیکھنا شروع کر دیا. لیکن نہیں کر سکے نا، ان کی طرح کی بادشاہت نہیں حاصل کر سکے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ پر کوئی فضل ہو، نہ یہ کافر چاہتے ہیں، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرکین چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اتنی بڑی ملی تھی، تو ان کے اندر بہت سی خاصیتیں تھی، بہت خوبیاں تھی. لیکن یہ کہ تم بھی اللہ سے ان کا فضل مانگو، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل رکا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ختم نہیں ہو جائے گا کہ اگر کسی ایک کو بہت کامیابی مل گئی اب ہم تو پیچھے رہ گئے اور ہم حسد میں پڑ جائیں، ایسے نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اس سے ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اپنی ناکامیوں سے، اپنی غلطیوں سے پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ ایفرٹ شروع کر دینی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس آیت کو ہم نے منسوخ کیا یا بھلا دیا، اس سے بہتر یا اس جیسی اور چیز لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں ناسخ و تنسیخ پر بات ہو رہی ہے کہ کچھ آیتیں ایسی تھیں جو ناسخ اور تنسیخ کا اصول کیا ہے کہ کچھ چیزیں قرآن میں منسوخ ہو گئی، پہلے حکم آیا وقتی طور پہ، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. وہ دو تین طرح کے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض آیتیں پہلے پڑھی جاتی تھی ان کو ختم کر دیا، اب وہ آیت نہیں پڑھی جاتی اور حکم وہی رہا، آیت نہیں پڑھی گئی، حکم رہ گیا. بعض حکم ختم ہو گئے، اس حکم کو چینج کر دیا گیا اور نئی آیت آ گئی اس کے بدلے. تو اب یہاں پر کچھ آیت ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ آ گئی دوبارہ، پہلے کچھ اور کہا، دوسری دفعہ کچھ اور کہہ دیا، تو منافقین اور یہودی مذاق اڑانے لگے کہ کیا تمہارا رب بھول جاتا ہے، پہلے نہیں اسے پتا چلتا، بعد میں اس چیز کو بدل دیا.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ما ننسخ من آیتن او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم جو بھی چیز منسوخ کرتے ہیں یا تو اس کے جیسی کوئی لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مجھے کس وقت کون سا حکم دینا ہے، کون سا منسوخ کرنا ہے. تو یہ ان بحثوں میں مت پڑو. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تمہیں علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک تو اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا ملک، بادشاہت وہ تو اللہ کی ہے نا. بادشاہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ بادشاہ کوئی بھی فیصلہ کر دے، کوئی بھی حکم دے دے، اس کو کوئی سوال نہیں کرتا. اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے، یعنی اللہ ہی مسلمانوں کا اور نبیوں کا سچا دوست اور مددگار ہوتا ہے. یہ لوگ کسی کو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بہت اس طرح کے سوال مت کرو جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے ازراہ سرکشی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو. اس میں کفر کا اندیشہ ہے کہ جو چیز سمجھ آ گئی ہے بس پھر جیسے اب کیا یہودی کر رہے تھے کہ اگر کہا کہ گائے ذبح کر دو تو اچھا وہ کیسی گائے ہو بھئی، آپ مذاق پہلے تو کیا کہہ رہے ہیں، آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو پناہ چاہتا ہوں اس بات سے. یعنی اللہ کے حکم پہ کیا مذاق، یہ تو نیری جہالت ہے. اور جب بتایا کہ گائے ذبح کرو پھر پوچھنے لگے اچھا اس کے رنگ کیسا ہو اور وہ کیسی ہو اور اس کی عمر کتنی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایسے سوال اپنے نبی سے مت کرنا کہ یہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. تو نبی کو تنگ نہ کرو، بلکہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے حکم آ رہا ہے تم ان کو اس طرح سے لیتے جاؤ اور ان کی بات کو مانو. یہی وہ بات ہے کہ ہمیں یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اصل میں ہمارا ایک رویہ، اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ ہمارا رویہ سیٹل کر رہے ہیں کہ دیکھو ان سے یہ غلطیاں ہوئی تھی، بہت سوالات پوچھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نبی کو تنگ کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اب یہ عہدہ تمہیں میں دے رہا ہوں، امامت میں تمہیں دے رہا ہوں، کتاب تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ باتیں ہونی چاہیے. ایک تو تمہیں حسد نہیں کرنا. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی، پہلے تو بہت پڑھی تھی لیکن آج جس بات پہ ہوا، ایک تو یہ کہ حسد مت کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو. دوسرا بہت زیادہ سوالات مت کرنا کہ یہ نہ ہو کہ حکم پیچھے رہ جائے اور تم ان بحثوں میں پڑے رہو. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہاں پر ان کی ایک نفسیات بتا دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اہل کتاب ہے اصل میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ چاہتے کہ مسلمان بھی ایمان سے ہٹ جائے. اب اسی لیے وہ پھر ہمیں بھی بحثوں پر لگا دیتے کہ یہ کیوں حکم دیا، وہاں پر یہ اعتراض ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کیوں حکم دیا، یہ حکم ایسے کیوں کہا. تو ہمیں نہیں بحث کرنی، یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا کیوں قربانی پہ کتنا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اتنے جانوروں کا، یعنی اس پہ بحث کچھ لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس کو جب کہہ دیا کہ بس اس دن تمہیں جانور قربان کرنا، وہ اس دن کی افضل ترین عبادت ہے، بس وہ کام کرنا ہے.
پھر حج پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اب کیا حج ہے، یہ تو اس وقت حج ہوتے تھے، اب تو کوئی حج نہیں ہے۔ پھر پردوں پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا عورت کو تو غلام بنا دیا، اس کو قید کر دیا۔ نہیں، تم ان بحثوں میں مت پڑو۔ اصل میں وہ لوگ یہ کیوں تمہارے اندر شک و شبہ ڈالتے ہیں کہ اچھا یہ کیا تمہارے رب نے پہلے تمہیں بھول گیا تھا، اس کو بھول گیا تھا جو حکم دوبارہ لے آیا؟ کس لیے وہ یہ باتیں کر رہے تھے؟ کہ مسلمانوں کے اندر شک آ جائے۔ آج یہی کام ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے جو یہ کر رہے تھے، پوری دنیا میں غیر اسلام قوتیں یہ کام، انہیں پتا ہے کہ ہاں مسلمان گندا بھی مسلمان ہے، بے عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید بہت کم مسلمان ہے جو کنورٹ ہو، بہت ہی کم مسلمان ہے الحمدللہ جو اپنا دین چھوڑ، وہ بہت کم ہے۔ اب انہیں پتا ہے، یہ تو انہیں پتا چل گیا کافروں کو، اہل کتاب کو، کہ یہ لوگ اپنا دین نہیں چھوڑنے والے۔ تو پھر اب ایک حربہ ان کے پاس رہ گیا کہ ایسی باتیں ان کے دین پہ کرو کہ ان کے اندر وہ شک آ جائے کہ یہ کیوں کیا گیا۔ اب وہ جو صحابہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسے طہارت حاصل کرو، اس طرح سے چیزوں کو واضح کیا گیا، میاں بیوی کے تعلقات کا بتایا گیا، اس پہ ہم بحثیں شروع کر دیتے یہ کیا، یہ حدیث میں ایسے کیوں کہا گیا؟ اچھا، غیر مرد عورت کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں ان چیزوں کو، فلمیں دیکھتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور جہاں حدیث میں صحیح طریقے سے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ طریقے اپنا لو، وہاں بحثیں شروع کر دیتے۔ تو یہ جو کام ہے یہ اس وقت ہی نہیں تھا، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اور وہ کس لیے؟ حسد ہے، ان کے دل میں حسد ہے، ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ تو حسد کی وجہ سے ہمارے دین پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے دل میں ان کے دین کے لیے شک ڈال کہ ایسے کیوں کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا، ایسے کیوں کہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے حسدم من انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، کیوں ہے ان کے دل میں حسد کہ ان پر حق واضح ہو گیا، انہیں پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ دین حق اسلام ہے، قرآن سچی کتاب ہے، عیسائیوں کو پتا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، ان پر حق واضح ہو گیا ہے، اس لیے وہ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے دین سے ہٹ جائیں، اگر ہمارے پاس صحیح دین نہیں ہے ان کے پاس بھی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وافو وصفہو، درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے آئے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ بحثوں میں مت پڑو، بلکہ اگر تم بحث کرو گے تو اچھا، جب وہی بات ہے، جب انسان باتیں زیادہ شروع کر دیتا ہے، بحث و مباحثہ شروع کر دیتا ہے، اس کے عمل کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ہمیں بحثوں پر الجھاتے ہیں کہ یہ شک میں رہیں، بحث کرتے رہیں، کتابیں کھولتے رہیں کہ اچھا یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، اور عمل ان کا کمزور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے چھوڑ دو، بحثوں میں مت پڑو، عمل پر توجہ دو، عمل کرو، عمل کمزور نہ کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرے گا۔ کیا فیصلہ کرے گا؟ کہ اللہ اسلام کو فتح دے گا، اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یعنی آج بھی چیز ہے کہ اگر ہم ان بحثوں کو چھوڑ کے اپنے عمل پر توجہ دیں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر فتح دے دے گا، اللہ ہمیں عزت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ وہ ہمیں ان پر غالب کر دیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے کرنے والے کام کریں، ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم نے وہ کام ہی نہیں کیے، ہم چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے، ہم بحثوں میں پڑے ہوئے، ہم مایوسیوں میں پڑے ہوئے، بہت سے لوگ ہیں مایوس ہیں، ہر وقت پریشان ہیں حالات سے۔ نہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دو، پریشان نہ ہو، اپنے عمل کو صحیح کرو، وہاں محنت کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ لائے گا کہ وہ تمہیں ان تکلیفوں سے اور یہ جو کمزوریاں ان سے نکالے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر قدیر کو بھی ہم سمجھ لیں کہ قدیر کا لفظ بہت ہی ایک شدت والا فعیل کے وزن پر ہے۔ یہاں پہ گرامر بہت اس میں ہمیں مدد کرتی ہے اس کو سمجھنے میں کہ فعیل جو ہے وہ ہمیشہ، یعنی قادر تو ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے نا، کہ اس وقت میں کس چیز پہ قادر ہوں، میں بولنے پہ قادر ہوں، میں بول رہی ہوں، مجھے اس کی قدرت ہے اس وقت۔ انسان تو صرف قادر ہی ہو سکتا ہے، قدیر صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی انسان قدیر نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ قدیر میں ہمیشگی ہے. تو اللہ وہ ذات ہے جس کی قدرت ہر 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 چیز پر، علی کل شیء، ہر چیز پہ ہمیشہ رہتی. ہمیشہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بارش برسا دے. ہاں وہ نہ برسائے تو اس کی مرضی ہے. وہ ہمیشہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں مشکل سے آسانی میں لے جائے. وہ اس پر قادر ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ہاں اس کی منشا ہے اور اس کا وہ جب چاہے کرے، مگر یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس وقت ایک کام نہیں کر رہا تو وہ اس پر قادر نہیں، وہ اس پر اس کی قدرت نہیں رکھتا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو قدیر ہے، جو قدرت رکھتی ہے ہمیشہ ہمیشہ ہر چیز کی، ہمیشہ قدرت ہے. ہمیشہ اس کے پاس وہ اتھارٹی ہے، وہ ابھی کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور اسی لیے تو بات یہ ہے نا، اس اللہ کی ذات کو ہی نہیں ہم پہچان. آج ہم کتنا کمزور ہو کر زندگی گزارے ہیں، کس لیے کہ ہم نے اللہ کی ذات کو ہی نہیں پہچانا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی عظیم ہستی کو ماننے والے ہیں، کہ اگر آج ہم اس کے آگے جھک جائیں، اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کی عبادت کو اپنا دین ایمان بنا لیں، تو ہم تو بہت طاقتور ہو جائیں گے. کہ ہم کمزور اللہ کو نہیں مان رہے، ہم کسی بت کے آگے نہیں جھک رہے، ہم تو اللہ کے آگے جھک رہے ہیں. اور ہم اس اللہ سے مانگ رہے جو قدیر ہے. اور پوری دنیا میں اتنے بڑے جہان میں، جہان ایک نہیں ہے. ہم نے پڑھا نا الحمدللہ رب العالمین، بہت سے جہان ہیں. ان سب جہانوں میں صرف واحد ذات ہے قدیر، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کوئی کمزور نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہر ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے اس سے مانگنا ہے، پہلے کوشش کرنی ہے، اور پھر ساتھ ہی مانگنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات قدیر ہے نا، آپ دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اگر ہم اپنے جب راستے صحیح کریں گے تو وہ ضرور ہمارے معاملات کی انشاءاللہ اصلاح کرے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. دوسری بات کیا ہے، نماز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. یہ دو حکم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت مسلمان پریشر میں تھے، ہر طرف سے دشمنی ہے. یہودی بھی ہیں، ادھر کرسچن بھی ہیں، ادھر مشرکین بھی ہیں. وہ سب اکٹھے ہو کر بھی حملہ کر دیتے تھے. اور پھر کوئی منافقین بھی تھے ادھر، منافقین اپنی سازشیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، فاعفوا واصفحوا. جو تمہارے متعلق غلط بول رہا ہے، جو تمہارے ساتھ غلط کہہ رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، ان سے مت الجھو. حتی یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ کوئی اپنا حکم لے آئے. ابھی تھوڑا انتظار کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو. کیا تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ گے، تمہیں حوصلہ ملے گا. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو. تو نماز اور زکوٰۃ جو ہے اصل میں انسان کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہر مشکل میں اس کو کھڑا کریں گے. وہ پھر گھبرائے گا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو جائے گا. ایک تو نماز کیا، اللہ سے ملاقات، اللہ سے مدد مانگو. مشکل وقت آ گیا، اللہ کے آگے جھک جاؤ. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پڑھتے ہیں، سیرت میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا، جب وہ آندھی کو دیکھتے تھے، جب طوفان آتا تھا، نماز پڑھنے لگ جاتے تھے. سفر میں جانے لگے ہیں، 2 نفل پڑھ کے نکلے ہیں، سفر سے واپس آئے ہیں، آتے ہی نفل پڑھے. کوئی مشکل آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، دشمن نے حملہ کر دیا، فوراً نماز. ہر مشکل میں سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے. سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، نماز پڑھ لی. تو یہ چیز ہے کہ ہر مشکل کا جو وقت ہے اس میں نماز. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے؟ جب اپنے مال سے خرچ کریں گے، اپنے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں سے خرچ کریں گے نا، دل مضبوط ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. ہدایت کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے. انسانوں کے لیے ہمیں پہلے دل نرم کرنا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے شیئر کرنا، دوسرے انسان کو اس میں سے حصہ دینا، یہ ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ تو فرض صدقہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی دیتے رہو. اس سے کیا ہوگا کہ دل میں نرمی آئے گی، لوگوں کی محبت آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی نا. اللہ کی خاطر جب مال خرچ کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے
خرچ کرو گے، آگے بھیجو گے تو تم اللہ کے پاس ہی پاؤ گے. اللہ اس کو ضائع نہیں کرنے والا. یہ مت سمجھو کہ اچھا یہ تو میں نے دے دیا، دیکھو اتنے پیسے میرے چلے گئے، اتنا میرا سونا چلا گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. بصیر فل فعیل کے وزن پہ کہ وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ، چاہے چھوٹا کام کر رہے ہو چاہے بڑا کر رہے ہو، چاہے آہستہ آواز میں کر رہے ہو چاہے بلند آواز میں، وہ ہر عمل کو دیکھنے والا ہے. اس کو پتہ ہے تم کیا خرچ کر رہے ہو، کن حالات میں خرچ کر رہے ہو، کتنی تنگی میں خرچ کر رہے ہو. اس کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو بندے نے میری راہ پہ خرچ کیا ہے. اور خرچ یہی نہیں ہے کہ غریب کو ہم نے دے دیا، نہیں. اگر ہم اپنے بہن بھائی سے ملنے چلے گئے ہیں، ہم مشکل حالات میں تھے، ہمارے لیے اس وقت خرچہ کرنا مشکل تھا، لیکن ہم اللہ کے حکم پر اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے چلے گئے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. اگر ہم ایک اللہ کے لیے کام کا ارادہ کر لیا اور پیسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنا پیسہ اس پہ لگ جائے گا، ہمارے تو اتنے پیسے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کتنی اس وقت تنگی میں میرے اوپر خرچ کر رہا ہے نا. اللہ کو وہ چیز بہت پسند، بہت ہی پسند. اور اللہ پھر ضائع نہیں کر. اللہ کہہ رہے ہیں تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے ہم ایک گھوڑے کے بچے کو تم پالتے ہو. یعنی اتنا چھوٹا سا وہ بچہ ہوتا ہے، پھر ہم اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، وہ ایک اتنا بڑا گھوڑا اچھا خوبصورت بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے کہ اگر ایک دانہ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں گے نا تو وہ ہم قیامت کے دن دیکھیں گے وہ اتنے بڑے بڑے درخت بنے ہوں گے، باغات بنے ہوں گے. اللہ نے ان کو پالا ہوگا، ان کی پرورش کی ہوگی. تو یہ چیز ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ تو صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، من اسلم، جو بھی کوئی اسلم سپرد کر دے، وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے، اسلم اسلام لے آئے، اپنے آپ کو خالص کر لے، اللہ کے آگے جھک جائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اسے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ جنت میں یہود اور نصارہ بھی کرسچن کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی آیت ہے؟ اللہ نے کوئی ایسی آیت اتاری ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے بلا من اسلم وجہہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر، جو اللہ کی بات مان لے، جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر وہ احسان بھی کرنے والا ہو. محسن کیا؟ ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، ہر کام کو نیکی سمجھ کے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا. اب اصل میں اللہ کے سپورٹ کیا کرنا تھا کہ جب یہودیوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، قرآن کا پیغام آیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیتے، جھک جاتے. وہ تو کام کیا نہیں اور اپنی طرف سے احکامات بتا رہے ہو کہ ہاں ہم تو کیونکہ نبیوں کی اولاد ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے. اللہ کہہ رہے نہیں، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے جنت میں جانے کا. کسی کی اولاد ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. من اسلم وجہہ، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا، بس اللہ کی بات مان لے گا، اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر احسان بھی کر رہا ہے، نیکی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے، اچھے سے اچھا کام کر رہے.
فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے رب کے اس کا پورا اجر اللہ کے پاس ہوگا اس کے ہر کام کا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، بہت پریشان کن دن ہوگا، وہ مطمئن ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں مختلف حالات آ جاتے ہیں، بہت پریشان کن ہوتے ہیں، ایک دم زلزلہ آ گیا، ایک دم مہنگائی کا طوفان آ گیا، ایک دم کووڈ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، وہ بندے انہیں خوف نہیں ہوگا، وہ پرسکون نہ غمگین ہوں گے، پیچھے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہائے پیچھے کیا چھوڑ کے آئے، کیا کر کے آئے، نہیں، اللہ انہیں خوف سے غم سے نجات دے دے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا اور اس کی راہ میں بس کوشش کرتے رہنا۔ خوف اور غم سے یہ دو چیزیں ہی نجات دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کے غم سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ہر حکم کو اچھی طرح سے سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔